السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارک ہو اور الحمدللہ کہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کا اسلام عالمگیر دین ہے، عالمگیر مذہب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو، زبور کو، انجیل کو اور بہت ساری آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ اسی رب کائنات نے قرآن پاک کو بھی نازل فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب جو دین ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام نے ہماری ایسی رہنمائی کی ہے کہ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے لے کے قیامت کی صبح تک کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جو الحمدللہ دین اسلام کی روح سے جس کو ڈسکرائب نہ کیا جا سکے، جس کو ایکسپلین نہ کیا جا سکے اور لوگوں کو بتایا نہ جا سکے۔ دور حاضر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے تو ایک مثال سمجھ لیجیے گا۔ ایک سیلر ہوتا ہے، ایک بائر ہوتا ہے، یعنی ایک چیز خریدنے والا اور ایک چیز بیچنے والا۔ شریعت کی اصطلاح میں ایک کو بائی کہتے ہیں، ایک کو مشتری کہتے ہیں۔ اور فور ایگزامپل میں کسی چیز کو بیچ رہا ہوں اور آپ میرے سے وہ چیز خرید رہے ہیں۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی بائک دے رہا ہوں یا موبائل دے رہا ہوں۔ میری آپ کی کمٹمنٹ ہوئی اور اس کا سودا ہوا 50,000 کے اندر۔ 50,000 میں میں بھی ایگری ہوں اور آپ بھی ایگری ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پیمنٹ کا وقت آیا، آپ نے مجھے 50 کی بجائے 51,000 روپیہ دے دیا، یا 50 کی بجائے آپ سے میں نے 49,000 روپے لے لیا، تو کیا یہ پیمنٹ کرتے وقت یہ جو قیمت کے اندر اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے شریعت کی روح سے، یہ ناجائز تو نہیں ہے؟ یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ اسی سے ریلیٹڈ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آج کل بہت ساری آن لائنس اپلیکیشنز یوز ہو رہی ہیں اپنی ٹریولنگ کے مقصد کے لیے۔ اس میں ینگو ہے، اس میں ان ڈرائیو ہے، بائکیا ہے، اور اوبر کریم بہت اولڈ ہو چکی ہیں۔ تو اب آپ حضرات میں سے جس نے بھی ٹریولنگ کی ہوگی ان اپلیکیشنز کے تھرو، ان کو پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک رائڈ بک کروائی اور وہ بک ہوئی ہے 140 کے اندر۔ اب جب رائڈر نے آپ کو آپ کی منزل پہ پہنچا دیا تو آپ نے اس کو 150 روپے دیے۔ اب رائڈر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو چینج نہیں ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ یہ 150 روپیہ ہی رکھ لیجئے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 150 کی رائڈ بک ہوئی، آپ نے اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اس کو 200 روپیہ دے دیا، یعنی 200 اس کو دے دیے۔ تو کیا یہ شریعت کی نظر میں جائز ہے؟ بھائی نے یہ سوال کیا ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ایک چیز جس کی پرائس طے ہو جائے، اس پرائس کے طے ہونے کے بعد کسٹمر اگر اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ کوئی رقم اوپر دے رہا ہے، تو یہ رقم اصل رقم کے اوپر زائد نہیں دے رہا، بلکہ وہ محبت کے اندر، صلہ رحمی کے اندر، جسے ہم اپنی زبان میں کہہ لیں کہ کسی پہ ترس کھا کے وہ کسی کو ضرورت مند سمجھتے ہوئے اس کو وہ رقم زائد دے رہا ہے۔ اور ہمیشہ ان ڈرائیوز ہو، بائکیا ہو، ینگو ہو، اس کے اندر ایسا ہی پیش آتا ہے کہ سم ٹائم لینے والے کو 10 روپے اتنی خاص اہمیت اس کی نہیں لگتی۔ اب اس کے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہیں، چینج نہیں، تو وہ کہتا کوئی بات نہیں، اب رکھیں۔ اور اسی طرح دیتے وقت بعض دفعہ ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے، کیوں ڈسکشن ہوئی ہوتی ہے، آپس میں گپ شپ ہوئی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یار اس کی تو 3 بیٹیاں ہیں، یا یہ تو غریب ہے، کرائے کے مکان پہ رہتا ہے۔ تو یہ جو پھر رائڈ لینے والا اپنی خوشی کے ساتھ 50، 20، 100 جتنے بھی اوپر دیتے ہیں، یہ احسان ہے، احسان۔ شریعت کی نظر میں اسے احسان کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ یعنی بھائی کا سوال تھا، اور آپ لوگوں کا بھی یہی سوال ہو کہ رائڈ بک کروائی تھی، وہ ایک خاص اماؤنٹ تھی، جب اس کو پیسے دیے تو خاص اماؤنٹ سے کچھ زائد دے دیے، یا اس کے پاس چینج نہیں تھا، یا آپ کے پاس چینج نہیں تھا تو اس بکنگ کے اوپر اس کو تھوڑے پیسے کم دے دیے، لیکن دونوں آپس میں رضامند ہوں، کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو، تو شریعت کی نظر میں نہ یہ سود ہے، نہ یہ جوا ہے، نہ یہ سٹا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا اس کے ساتھ صلہ رحمی ہے، اس کے اوپر احسان ہے، اس کے اوپر آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ اپنے تمام گروپس کے ساتھ اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئرز کیجیے گا، تاکہ انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کو بھی سمجھ آ جائے اور ذہنی کنفیوژن سب کی ختم ہو سکے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔